جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے۔ ہمیں ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بتلائی ہوئی احادیث کے اوپر، اعمال کے اوپر عمل کر کے اللہ کا تقرب اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہر عبادت کا اپنا ایک مزہ ہے، ہر عبادت کا اپنا ایک اجر ہے، ثواب ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور خاص ان 10 دنوں کے اندر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ کام ہے بیت اللہ کا حج کرنا یا عمرہ کرنا۔ یہ دونوں کام بڑی فضیلت والے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ جب انسان عمرہ کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دوسرا عمرہ کرنے کی وجہ سے ان دونوں عمروں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو آدمی حج کرتا ہے قرآن کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، حدیثوں کے مطابق، اس کے اندر کسی قسم کا فسق نہیں ہوتا، فجور نہیں ہوتا، حرام کا پیسہ نہیں ہوتا، جب اس شخص کا حج قبول ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے ابھی جنا ہے۔ حج نہیں کر سکتے، غریب ہیں، حج صاحب استطاعت آدمی کے اوپر فرض ہے، لیکن غریبوں والا حج، مسکینوں والا حج، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہے، اشراق کے وقت اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت اور اہمیت ہم عام دنوں کے اندر بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے اندر بالخصوص حاصل کریں گے تو ان احادیث کی روشنی میں اور ان ایام کے فضائل کی روشنی میں ان کا ثواب زیادہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت ڈال دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نفلی نمازیں یہ فردوں کی کمیوں اور کوتاہیوں کو پورا کرتی ہیں۔ نفلی نمازیں یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل الایام الدنیا 10 من ذی الحجہ، کہ دنیا کے افضل ایام ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور فرمایا فاکثروا فیہن التحلیل والتحمید والتکبیر، لوگوں ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ اکبر کی تسبیح کیا کرو، اور اسی طرح جو ہے وہ الحمدللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے بعد ہمیں ان 10 دنوں کے اندر تکبیرات کہنی ہیں۔ تکبیرات 2 طرح کی ہوتی ہیں، تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید۔ تکبیرات مطلق سے مراد کہ ذی الحجہ کا چاند آنے سے لے کے ایام تشریق کے آخر یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایسا وظیفہ ہے صحابہ اکرام ان دنوں کے اندر پڑھا کرتے تھے، گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، بازاروں کے اندر چلتے پھرتے اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اور تکبیرات مقید یعنی 9 ذی الحجہ والے دن، یوم عرفہ والے دن، فجر کی نماز سے لے کے ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک اسی تلبیے کو مسجدوں کے اندر بالخصوص فرضی نماز کے بعد بآواز بلند پڑھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ انہی دنوں کے اندر ہمیں صدقہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی انسان صدقہ کرتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ کرنے سے انسان کا مال زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ ان اعمال کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔